السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اردو ہماری۔ آج میں آپ کو اردو کا تعارف اور اردو کا تاریخی پس منظر کے بارے میں بتاؤں گی۔ فرسٹ آف آل، اردو کا تعارف۔ اردو برصغیر کی بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ یہ پاکستان کی قومی زبان ہے جسے ہم عموماً رابطے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر یا فوج کے ہیں۔ لشکر اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ساری زبانوں سے مل کر بنی ہے، مثلاً عربی، فارسی، ترکی، انگریزی وغیرہ۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہان میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ داغ دہلوی نے یہ شعر فرمایا ہے اردو کے بارے میں۔ اب ہے اردو کا تاریخی پس منظر۔ اردو کے بڑے عوامی شاعر امیر خسرو ہیں۔ اردو کو ہندوستان میں بہت سے ناموں سے پکارا جاتا تھا، جیسے ریختہ، زبان دہلی، دکنی، زبان ہند، زبان اردو معلیٰ وغیرہ۔ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں پچھلے وقتوں میں کوئی میر بھی تھا۔ اردو ادب کا آغاز دہلی سے دور دکن میں 15ویں، 16ویں اور 17ویں صدی میں ہوا۔ شمال کے مغل حکمران عام طور سے فارسی کی سرپرستی کرتے تھے۔ جنوبی ہند، گولکنڈہ، موجودہ حیدرآباد جو کہ اب موجودہ حیدرآباد ہے، اور بیجاپور میں نئی زبان اردو کو دربار کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان 15ویں، 16ویں، 17ویں صدی میں جب وجود میں آئی تو اس کو دربار کی زبان کا مقام حاصل ہوا، جس کا پہل ادبی استعمال صوفیہ کرام اور عوامی شاعروں نے کیا۔ اس وجہ سے اس کا نام دکنی پڑا۔ دکن کے اہم اور مشہور شعراء میں محمد قلی قطب شاہ قواسی، نصرتی، ابن نشاطی اور ولی اورنگ آبادی وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ ولی کے کلام سے متاثر ہو کر دہلی کے شعراء نے اردو میں شاعری کی اور اس زبان کو شاعری کے لیے اتنا ہی موزوں ماننے لگے جتنا فارسی کو مانتے تھے۔ اس نے اردو کی ترقی کے لیے راہ ہموار کر دی۔ 18ویں اور 19ویں صدی کو اردو کلاسیکی شاعری کا سنہرا دور کہا جاتا ہے، جب زبان کی لطافت اور چاشنی اپنے عروج پر تھی۔ اس وقت کے قادر الکلام شعراء میں میر تقی میر، سواد، خواجہ میر درد، ابن انشا، غلام علی ہمدانی مصفی، خواجہ حیدر علی آتش، مومن خان مومن، محمد ابراہیم ذوق اور مرزا اسد اللہ خان غالب کے نام اہم ہیں۔ یہ سبھی بنیادی طور سے غزل کے شعراء ہیں۔ مثنوی نگاری پر نظر ڈالیں تو میر حسن، دیا شنکر نسیم اور نواب مرزا شوق اعلیٰ مقام کے حاصل ہیں۔ مثنوی نگاری یعنی کسی کی کردار نگاری کرنا یا واقعہ نگاری کرنا۔ آگرہ میں نذیر اکبر آبادی کو اردو کا عظیم عوامی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ مرثیے کے میدان میں لکھنؤ کے میر انیس اور مرزا دبیر پر آج تک کوئی سبقت نہیں لے جا سکا۔ غالب جو کہ آخری مغل فرما رواں بہادر شاہ ظفر کے ہم عصر تھے، ان کو کلاسیکی شعراء کی کڑی کا آخری اور جدید شعراء کی کڑی کا پہلا شاعر تصور کیا جاتا ہے۔ اردو میں نثر کی شروعات 18ویں صدی میں ہوئی۔ غالب کے خطوط نے جدید نثر کو معیار عطا کیے۔ یہ ہم نے اوپر نظم کی بات تو کر لی ہے، اب نثر کی باری ہے۔ یہ یہاں سے شروع ہوا ہے۔ اردو میں نثر کی شروعات 18ویں صدی میں ہوئی۔ غالب کے خطوط نے جدید نثر کو معیار عطا کیا۔ بعد میں سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا شبلی نعمانی نے نثر نگاری کے میدان میں نمایاں رول ادا کیا۔ 19ویں صدی میں مختصر داستانوں مثلاً باغ و بہار اور رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب نے ہزاروں صفحات اور متعدد جلدوں پر مشتمل طویل داستانوں مثلاً طلسم، ہوش ربا اور داستان امیر حمزہ کی جگہ لی۔ نذیر احمد، رتن ناتھ سرشار اور محمد ہادی رسوا نے اردو میں ناول نگاری کی ابتدا کی۔ 20ویں صدی میں اردو ناول کو فروغ ملا۔ پریم چند کے ناول گودان کو اردو میں کلاسک کا درجہ حاصل ہے۔ جدید کلاسیکی سرمائے میں سعادت حسن منٹو کے افسانے، قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا، عبداللہ حسین کا اداس نسلیں، راجندر سنگھ بیدی کا ایک چادر میلی سی اور انتظار حسین کا ناول بستی نمایاں اہمیت کے حامل ہیں۔ علامہ اقبال کو 20ویں صدی کا سب سے عظیم شاعر مانا جاتا ہے۔ نون میم راشد، جوش ملی آبادی،
فیض احمد فیض، مخدوم محی الدین اور اختر الایمان وغیرہ اس دور کے اہم شعراء ہیں۔ اگر مضمون نگاروں، غیر افسانوی نثر نگاروں، ادبی ناقدین اور محققین پر نظر ڈالیں تو بابائے اردو مولوی عبدالحق، ابوالکلام آزاد، پطرس بخاری، محمود شیرانی، سید محمد عبداللہ، مسعود حسین رضوی ادیب، عابد حسین، کلیم الدین احمد، احتشام حسین، محمد حسن عسکری، امتیاز علی خان عرشی، قاضی عبدالودود مالک رام اور رشید احمد صدیقی وغیرہ کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان میں 1981 کی مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اردو بولنے والوں کی تعداد تقریباً 1,10,00,000 ہے۔ خاص کر کراچی اور پنجاب میں اردو بولنے والوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ ہندوستان میں اردو بولنے والوں کی تعداد تقریباً 4,40,00,000 ہے۔ سب سے زیادہ اردو بولنے والے اتر پردیش میں ہیں۔ مسلم لیگ 1904 میں قائم کی گئی تھی۔ اس کا مقصد اردو زبان کا تحفظ تھا۔ قائد اعظم نے مارچ 1948 کو ڈھاکہ پہنچ کر اعلان کیا کہ صرف اردو ہی ملک کی سرکاری زبان ہوگی۔ 20 اپریل 1954 کو اردو کے ساتھ بنگلہ کو بھی قومی زبان بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بنگلہ یعنی بنگلہ دیش کی جو زبان ہے وہ بنگلہ ہے۔ جنرل محمد ایوب خان کے عہد میں شریف کمیشن نے دونوں زبانوں کو مؤثر حیثیت کو پہلی مرتبہ عملاً تسلیم کر لیا۔ 1973 کے آئین میں پاکستان کی قومی زبان اردو کو قرار دیا گیا۔ اردو زبان پر عربی اور فارسی کے اثرات ہیں، لیکن عربی اور فارسی کے برعکس یہ ہندی کی طرح ایک زبان ہے جو بر صغیر میں پیدا ہوئی۔ یعنی عام طور پر اردو اور ہندی کو ایک جیسا مانا جاتا ہے، لیکن یہ بالکل ایک دوسرے سے الگ زبانیں ہیں۔ اردو جو ہے اس میں عربی اور فارسی کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ ہندی میں سنسکرت کا، اور یہی اس کی ترقی ہوئی۔ اردو اور ہندی دونوں جدید زبانیں ہیں اور دونوں کے اساس یکساں ہیں۔ صوتی اور قواعدی سطح پر دونوں زبانیں اتنی قریب ہیں کہ ایک زبان معلوم ہونے لگتی ہیں، لیکن لغوی سطح پر دونوں نے مختلف ذرائع سے اتنا زیادہ مستعار لیا ہے، اردو نے عربی فارسی سے اور ہندی نے سنسکرت سے، کہ رواج اور طریقہ استعمال کی سطح پر حقیقتاً دونوں کی شناخت علیحدہ اور خود مختار زبانوں کے طور پر ہوتی ہے۔ ایک عام اندازے کے مطابق اردو اور ہندی کے بولنے والوں کو ملا کر دیکھیں تو یہ دنیا کی تیسری سب سے زیادہ بولے جانے والی آبادی ہے۔ خدا رکھے زبان ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی، کہیں کس منہ سے ہم اے مصفی اردو ہماری۔